قرآن کی ایک آیت جو کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ آیت میں گوش گزار کر دیتا ہوں. قرآن میں جو آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا، تو کیا اس کا جیسے ایک مسلمان ہے اور وہ کسی چیز کو خریدتا ہے یا استعمال کرتا ہے یا کسی چیز کی، تو ہمیشہ خوف یہ رہتا ہے کہ کیا میں اس میں تو نہیں آ رہا کہ کوئی چیز اتنی زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تو کوئی چیز کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے یا کسی چیز کی امپورٹنس لائف میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ لگے کہ اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، یا کوئی بہت اچھی چیز خرید لی جائے. تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ آیت کی کوئی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی ہے، یا یہ صرف ان کے لیے ہے جو کہ ایمان نہیں لا سکے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ خدا بنا لیا؟ تو اگر مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی سبق ہے تو آپ پلیز اس کو ہائی لائٹ کر دیں. جی، تھینک یو ویری مچ. یہ آیت ہمارے ایمانیات سے متعلق ہے. یعنی اس میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ مذہب اپنی خواہش سے بناتے ہیں، اس کے دیوی دیوتا اپنی خواہش سے تخلیق کرتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کو نہ کہ علم کو مذہب کا ذریعہ بنا کے اس کو دریافت کرتے ہیں. یہ بات اس میں کہی گئی ہے. اس کا دنیا میں جو آپ چیزوں کی طلب یا خواہش یا تمنا رکھتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دین نے دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ضروریات تو ضروریات، زینت کی چیزیں، یعنی یہ گھروں کی زینت، یہ شہروں کی زینت، یہ کلام کی زینت، زینت کی چیزیں یعنی جو ضرورت سے بہت آگے کی ہیں، جو انسان اپنی حس جمالیات، اپنی ایسٹھیٹک سینس کی تسکین کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، بتاؤ کس نے میری ان زینتوں کو حرام کیا ہے، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اخرج لعبادہ. اور پھر کہا ہے کہ میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، یہ ان کے صلے میں منکروں کو مل رہی ہیں، قیامت میں انہی کے لیے خاص کر دوں گا. تو اس لیے ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کو کمانا نہیں ہے، یا علم، اقتدار، دولت یہ آپ کی طلب نہیں بننی چاہیے. قرآن مجید دولت کو خیر کہتا ہے، نیکی، اور دولت تلاش کرنے کے لیے جو جدوجہد آپ کرتے ہیں اس کو کہتا ہے یہ خدا کے فضل کی تلاش ہے. تو اس لیے ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر، یعنی آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں، زینت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ اقتدار کی جدوجہد کر رہے ہیں، دولت کی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑا کاروبار کر رہے ہیں، ہر وقت ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اور آپ اخلاقی اصولوں کی برتری قائم رکھیں. اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر میں قرآن نے بیان کیا ہے، تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، آخرت اور دنیا میں جب ترجیح کا موقع ہو تو وہاں تمہیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، چھوڑ نہیں دینا کسی چیز کو. تو یہ ہماری تعلیم ہے، اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.